صبر و تحمل کے پیکر، نوع انسانیت کے رہبر، حامی سنت، ماحی بدعت، مفسر قرآن، فصیح اللسان حضرت مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہ سے بہت ادب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ بہت احترام اور قدر و منزلت کے لائق علماء کرام، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس، مجھ سے پہلے میرے کئی بڑوں نے بہت مفید اور رہنما گفتگویں کی۔ آپ حضرات میں سے ایک تعداد ان دینی کارکنوں اور دین کے داعیوں کی ہے جو کل سے فتنوں کے سلسلے میں اور دینی گمراہیوں کے سلسلے میں مستقل علمی اور تربیتی گفتگوؤں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اب مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، اور خاص طور پر کسی تفصیلی تقریر اور خطاب کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں دو ایک چیزیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی مجھ کو اپنے سلسلے میں بھی اور آپ حضرات کے سلسلے میں بھی بار بار ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل علماء امتی کمثل النجوم یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشک ان یضل الہداة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے علماء کی مثال آسمان کے چمکتے ستاروں کی سی ہے۔ بحر و بر اور خشکی اور تری کے اندھیروں میں انہی ستاروں سے لوگ راستوں کا پتہ لگاتے ہیں اور سمتوں کا علم حاصل کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ستارے بجھ گئے تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں سمندری سفر میں بھی ستاروں کی بڑی اہمیت تھی۔ سمندروں میں سفر کرنے والے ستاروں سے ہی پتہ لگاتے تھے کہ ان کو کس سمت میں جانا ہے، اور واقف کار لوگ بڑے بڑے سمندری سفر صرف ستاروں کی مدد سے طے کیا کرتے تھے۔ نہ قطب نما ہوتا تھا، نہ جس طرح کے ہم لوگوں کے نیویگیشن کے سسٹم ہیں اس کا کوئی سوال تھا۔ تو ان کا پورا نیویگیشن اور صحیح راستوں کا پتہ لگانے کا طریقہ ستارے ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ریگستانوں میں جو بالکل ریت کے سمندر ہوتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ راستہ کدھر کو ہے،
قافلے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر تاروں کی مدد سے کیا کرتے تھے، تاروں سے سمت کا اندازہ لگاتے تھے اور صحیح جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کی مثال انہی چمکدار ستاروں کی سی ہے، اور پھر فرمایا اگر یہ ستارے بجھ جائیں تو صحیح راستے پر چلنے والے قافلے بھی بھٹک جائیں گے۔ تو بالکل ہم لوگوں کا، اگرچہ ہم اپنے علم میں بھی ناقص ہیں اور عمل میں تو اور زیادہ ناقص ہیں، اپنی کمیوں اور تقصیر کے پورے اعتراف کے باوجود ہم لوگوں کو اپنی گراں بار ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم خاموش ہو گئے، اگر ہم غیر متحرک ہو گئے، اگر ہم غیر فکر مند ہو گئے، اور جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ اگر ہم بیٹھ گئے، اس اپنے ماحول سے باہر نہیں نکلے، اپنی مسندیں نہیں چھوڑیں، اپنے درس کے حلقے نہیں چھوڑے، تو امت ترس جائے گی صحیح عقیدے اور صحیح راستے پر چلنے والوں کو۔ ہر طرف سے گمراہیوں کا سیلاب ہے، ہر طرف سے گمراہیوں کا سیلاب ہے، بالکل وہی صورتحال ہے، اور نہ جانے مستقبل میں اور کیسی خراب صورتحال آنے والی ہے۔ الامان والحفیظ، بالکل وہی صورتحال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اور فرمایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ میں عجیب مزاج کا واقع ہوا تھا، مجھے زیادہ خیال اس کا ہوتا تھا کہ فتنوں سے اور گمراہیوں سے بچنے کی زیادہ فکر کی جائے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں اور گمراہیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت میں آنے والے فتنوں اور گمراہیوں کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو نہیں، لیکن کچھ زمانے کے بعد امت میں دعات علی ابواب جہنم پیدا ہوں گے۔ دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ پیدا ہوں گے امت میں، مسلمانوں میں، کہ وہ جہنم کے داعی ہوں گے اور گویا جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے، آ جاؤ جہنم میں آ جاؤ، آ جاؤ جہنم میں آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ سن لو، ایسی گمراہی کے داعیوں کی جو لوگ بات مان لیں گے وہ ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید وضاحت فرمائیے۔ تو آپ نے عجیب جملہ فرمایا اناس من بنی جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، وہ لوگ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے اور بالکل ہماری جیسی زبان بولتے ہوں گے، ویسی ہی شرعی زبان، ویسی ہی شرعی اصطلاحیں، انداز گفتگو، اسلوب گفتگو، دلائل کی قسمیں، ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی اہل حق عالم بول رہا ہے، کوئی نبی کا جانشین بول رہا ہے۔ یتکلمون بألسنتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ برحق ہو کر رہی۔ تو ایسی صورتحال ہے اس وقت، فتنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ جب تک ہم لوگ باہر نکلتے نہیں اور عوام سے براہ راست واسطہ نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فتنہ تو شاید بہت ہی تھوڑا سا ہے، لیکن جب آپ گراس روٹ پہ جاتے ہیں، زمینی سطح پر جاتے ہیں، خانچے والوں میں جائیے، بازاروں میں اور منڈیوں میں اور کالجوں کے طلباء میں اور پھل فروٹ بیچنے والوں میں اور بالکل غریب طبقے میں یا بہت مالدار طبقوں میں جائیے تو پتہ چلتا ہے ارے فتنہ تو اپنے برگ و بار کے ساتھ موجود ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ
کہ ان کے اندر دین کی حمیت اور دین کے نقصان پر فکر مندی اور تڑپ ہو۔ میں سچ عرض کرتا ہوں اور بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور خود اپنے آپ کے بارے میں اعتراف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے اندر بہت کمی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امت کی دینی صورتحال کو دیکھ کر اور سن کر جو تڑپ ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا کرتا تھا دین کے نقصان کو دیکھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے کسی نقصان کی خبر ملتی تھی تو حدیث کی کتابوں میں آتا کأنما فقع فی وجہہ الرمان، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو، ایسا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے کسی نقصان کی خبر ملتی تھی تو سب کچھ بھول جاتے تھے، نہ کھانے کا ہوش رہتا تھا، نہ آرام و راحت کی فکر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کی وجہ سے ہی آپ کے حالات میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الاحزان دائم الاحزان طویل الصمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل غم کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دوسری بات عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارے اندر فکر مندی، تڑپ اور امت کے دین کے نقصان پر ایک تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری بات عرض کرنی ہے۔ آپ علماء ہیں اور بہت سے یہاں طلباء بھی موجود ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں مجھے کچھ تھوڑی بہت شرکت کی اور حاضری کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ میرا ایک احساس ہے، اپنے طبقے جو ہم لوگوں کے علماء کا طبقہ ہے، خاص اپنے ان کاموں کے سلسلے میں میرا ایک احساس ہے، اور وہ یہ کہ دھیرے دھیرے ہمارا علماء کا طبقہ امت سے بالکل کٹتا چلا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچنا دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے سچ عرض نہ کروں تو کیسے نہ عرض کروں؟ میں آپ سے کیسے نہ کہوں؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ آپ سے سچ بات چھپا کر چلا گیا؟ ہمارا رابطہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری اس طرح کی دعوت میں تأثیر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ اس وقت کا یہ اجلاس عام تھا، بتائیے اس میں عوام کتنے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بلا پائے ان کو؟ جب ختم نبوت کا یا فتنوں سے متعلق جلسہ ہوتا ہے تو ہمارا وہی دیندار طبقہ جو انشاءاللہ ان فتنوں سے بالکل محفوظ ہے، وہ علماء ہیں، وہ مدارس کے طلباء ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا علماء سے رابطہ ہے اور دینی حلقوں کے اور دینی خاندانوں کے افراد ہیں، بس وہی جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ جاجموں میں کر لیجئے تو وہی چہرے نظر آئیں گے، آپ چمن گنج میں چلے جائیے تو پھر وہی چہرے نظر آئیں گے، نیا طبقہ اور نئے لوگ نہیں ملیں گے۔ ہر جگہ کے دینی جلسے میں وہی لوگ جن کو دین کی بات سننے کی طلب ہے، علماء سے عقیدت ہے، اہل اللہ سے تعلق ہے، وہی بغرض حصول ثواب یا بغرض استفادہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم عام لوگوں کو ایسے مسائل میں بھی مخاطب نہیں کر پاتے جن کی ان کو سخت ضرورت ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس طرح کا جب کام ہوا کرے تو ایک ایک امام، ایک ایک مؤذن، ایک ایک عالم اپنے حلقے سے باقاعدہ، جس طرح ہمارے تبلیغی حضرات تشکیل کرتے ہیں، اس طرح باقاعدہ تشکیل کر کے نام لکھ کے عوام کو لے کر آیا کیجیے۔ اپنی مسجد کے وہ لوگ جو بالکل پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں، جو کسی دین کی مجلسوں میں نہیں آتے، مجھے بتائیے کہ اس طرح کے فتنوں سے متعلق، شکیلیت سے متعلق، قادیانیت سے متعلق، گوہر شاہی فتنے سے متعلق
اس سے کون لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ اس سے متاثر ہو رہے ہیں خوانچہ فروش، پھل بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، کالج کا لڑکا، یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ کتنے ہمارے کالجوں سے، مسلم مینج کالجوں سے شکیلی کتنے نوجوانوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس شخص کو کون دین کی بات پہنچائے گا جو جمعے کے دن 5 منٹ اور 10 منٹ کا بیان سننے کا بھی روادار نہیں ہے؟ وہ انتظار کرتا ہے کہ جب خطبہ ختم ہو تب وہ مسجد میں آئے گا۔ اس کو کون پہنچائے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور میں طلبہ سے بھی خاص طور پر عرض کرتا ہوں، اپنے کام کرنے کا انداز بدلیے، اور طلبہ سے خاص طور پر کہتا ہوں، بچوں میدان میں نکل کر امت کے عام طبقے سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان نوجوانوں سے امید ہے انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے اس طرح کے جلسوں اور پروگراموں میں عوام کیوں نہیں آتے؟ دو باتیں ہیں۔ علماء سے بہت ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بہت ڈرتے ڈرتے بات کہہ رہا ہوں۔ ایاز قدر خود خوب جانتا ہے۔ پیشگی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ہماری باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ نمبر 1، ہماری باتیں جسے انگریزی کا لفظ کہتے ہیں نا irrelevant ہوتی ہیں۔ ہماری باتیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی باتیں فرما رہے ہیں حضرت کہ ہماری زندگی سے متعلق اس میں رہنمائی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ گمراہ تحریکیں ان موضوعات پہ بات کرتی ہیں جو ان عوام کو لگتا ہے ہم سے متعلق بات ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات، علماء کو اپنی گفتگوؤں کے موضوعات کے انتخاب میں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ گفتگو کر رہے ہیں جن گفتگوؤں کے کرنے کا ہمارے پاس پہلے سے خوب مواد موجود ہے، ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے۔ سہولت اسی میں ہے کہ جو کرتے آئے ہیں وہی کرتے جائیں، چاہے لوگوں کی ضرورت کا ہو یا نہ ہو۔ میں خوب دیکھتا ہوں کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے غیر مقلدیت کے مسئلے کی، چونکہ ہمیں یاد وہی تقریر ہے ہم وہ تقریر کر رہے ہیں۔ کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی خاص مسئلے کی، چونکہ ہمیں یاد وہ ہے ہم وہ تقریر کر رہے ہیں۔ وہاں کی ضرورت کیا ہے؟ جس جگہ ہم موجود ہیں، جس مسجد میں ہیں، جس محلے میں ہیں، وہاں کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا عوام سے پوچھئے، لوگوں سے رابطہ کیجئے، پھر موضوعات کا انتخاب کیجئے تاکہ لوگوں کو لگے کہ وہ بات کہی جا رہی ہے جس کی ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر صحیح چلانے کی ضرورت ہے۔ اتنے خراب حالات کے باوجود میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، امت میں دین کا احترام ہے۔ امت میں دین کا احترام ہے، بلکہ حالات اور چیلنجز تو امت کے اندر دین سے دلچسپی بڑھا رہے ہیں۔ مجھے اس طرف سے کوئی مایوسی نہیں۔ حالات کے چیلنجز تو امت کے اندر ایک دین کی طلب پیدا کر رہے ہیں، ایک حمیت پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ ماچس کی تیلی اگر گرم ہو تو ہلکی سی حرکت سے اور رگڑ سے فوراً جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہو اور سیلی ہوئی ہو تو اس کو خوب زور لگائیے تو وہ جلتی ہے۔ حالات امت کی ماچس کی تیلی کو گرم کر چکے ہیں۔ تھوڑی سی حرکت سے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ان کو احساس ہے کہ ان کا دین خطرے میں ہے، ان کے حالات ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو ان حالات کے نتیجے میں مزید ان کے اندر بگاڑ آیا ہے اور نفاق کی سرحدوں میں وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ طبقہ تھوڑا ہے۔
تو ایک بات تو یہ کہ ہم کن موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا انتخاب سوچ سمجھ کر ہو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں علماء، آپ کس بات کیا بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کو لگے تو کہ ہماری زندگی سے متعلق مسئلہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ لوگوں کو دلچسپی اس لیے کم ہے کہ ہماری گفتگویں براہ راست ان کی زندگیوں سے، ان کے مسائل سے متعلق کم ہوتی ہیں۔ دوسری بات، ہماری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر کب جا کر ہمارے علماء لسان القوم سیکھیں گے؟ ہم جو اردو بولنے کے عادی ہیں، ہم لوگ جو اردو بولنے کے عادی ہیں، وہ کم از کم 25% فارسی اور 25% عربی ہوتی ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بہت بڑے عالم اور بڑے متحرک داعی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک مسجد میں 40 سال سے بیان کر رہا ہوں جمعے میں، 40 سال سے۔ جب پہلے میں بیان کرتا تھا تو میری مسجد میں جوانوں اور کالجز کے طلبہ کی ایک تعداد ہوتی تھی، اور اب سوائے بوڑھوں کے کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں وہ عالم بھی اچھے ہیں، خطیب بھی اچھے ہیں، آدمی نہایت درد مند ہیں، لیکن اس کے باوجود نوجوان شریک نہیں ہوتے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نے نوجوانوں سے ایک دن پوچھا، نماز کے بعد نوجوان ملتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں ان سے پوچھتا ہوں بیان میں تھے؟ نہیں، بیان میں نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ حضرت بیان سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے نوجوان وہ اردو سمجھتے ہیں جس میں ہر مشکل اور علمی اصطلاح انگریزی میں ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ ایک دن ایک شہر میں گیا ہوا تھا سفر کے سلسلے میں، دہلی میں مسجد میں پہنچا تو بیان جاری تھا، اور جو صاحب بیان کر رہے تھے وہ اصول حدیث کی اصطلاحیں بیان فرما رہے تھے۔ باقاعدہ حدیث مشہور اور متواتر کا بیان چل رہا تھا۔ دہلی میں ایک ایسی کالونی میں جہاں شاید و باید ایک آدھ دو چار لوگ ایسے ہوں جو کالج کے تعلیم یافتہ نہ ہوں، باقی سب کالج کے تعلیم یافتہ لوگ، اور جو صاحب بیان کر رہے تھے وہ حدیث متواتر اور حدیث مشہور کی اصطلاح بول رہے تھے۔ کیا سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ اس لیے تنزل اختیار کیجئے، زبان سیکھیے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں باک نہیں کہ ہم زیادہ عمر کے ہونے کے بعد بھی سیکھیں گے۔ کوشش کیجئے کہ جو سوچ کے بولیے، جو ایسا لفظ بولیے کہ آپ کو لگے کہ ہمارے مخاطب نہیں سمجھیں گے۔ خطابت کا جوش وہ چھوڑ دیجئے، خطابت کی روانی اور جوش وہ بہت بات کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مخاطب ہماری بات سمجھے۔ آپ کو جب یہ لگے کہ آپ کا کوئی لفظ ایسا مشکل ہے، گاڑھی اردو ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے، تو اپنے دماغ پہ زور ڈال کے اس کی تشریح کیجئے، اس کا آسان مترادف بولیے، بہرحال اپنی زبان کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنائیے۔ اس سلسلے میں مختلف فتنوں سے متعلق آپ حضرات نے بات سنی ہوگی۔ میں ایک خاص فتنے ہیں اور جو اس وقت کا امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ امت کو اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کی فکر کی جائے، اور وہ فتنہ ہے شرک کی دعوت۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ توحید کو لاحق خطرہ ہے۔ ماحول میں ہر طرف شرک کی تبلیغ، شرک کی نمائش اور شرک کی تعظیم اور اس کا غیر معمولی اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ آپ کوئی ویب سائٹ کھولیے، آپ کوئی اخبار اٹھائیے، آپ کسی طرف سڑک میں نکل جائیے، ہر طرف شرک کی تعظیم ہو رہی ہے، ہر طرف شرک کی دعوت ہے۔ اب سے نہیں،
10 25 سال سے، بلکہ 30-40 سال، بلکہ آزادی کے فوراً بعد سے ہمارے بڑوں کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ ملک کے تعلیم میں شرک کے عناصر داخل کر دیے گئے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور اب تو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہے، ایک بڑی تعداد امت میں ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے دل میں شرک اور توحید کے سلسلے میں کوئی حساسیت نہیں ہے، وہ حساسیت جس پر اسلام کی اساس قائم ہے، ایسی اساس قائم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سب سے بڑے اور سب سے افضل نبی اور اپنے سب سے مقرب بندے، جن کی دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اللہ کی عزت اور تکریم ہے، یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب بنا کر کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ قوم کو بتائیے جا کر کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے ہر نبی کو یہ پیغام بھیج دیا تھا اور بات صاف صاف کہہ دی تھی، اور تم سے بھی اے محمد تمہارے مقام بلند کے باوجود ہم نے صاف صاف کہہ دیا اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہاری ساری نیکیاں، نبوت اور دعوت اور نیکی اور عبادت اور علم عمل صالح سب برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب یہ سوچئے کہ ہم نے شرک کے سلسلے میں کتنی حساسیت قوم کے اندر پیدا کی، اور اس محاذ پر ہماری کتنی کوششیں صرف ہو رہی ہیں، اس محاذ پر کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے شرک اور توحید کا فرق عام مسلمانوں کے سامنے کتنا بیان کیا ہے۔ آپ حضرات اب طے کیجئے، ایک ایک مسلمان کو کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے شرک کی بے حقیقتی، بے ثباتی، قرآن شرک کے ابطال میں جتنے طاقتور دلائل فراہم کرتا ہے، کیسے کیسے قرآن کہتا ہے اللہ کی خالقیت، اس کی حاکمیت، اس کو دلیل بناتا ہے قرآن کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمام قوموں کو مخاطب بنا کے ایتونی بعلم من قبل هذا، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم، شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس پچھلی کتابوں میں بھی کوئی دلیل موجود ہو تو لا کر دکھاؤ، شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس پچھلی نبوتوں کے چھوڑے ہوئے علم میں سے کوئی دلیل موجود ہو تو لا کر دکھاؤ۔ شرک بے حقیقت ہے، بے ثبات ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے شرک کے سلسلے میں جتنی صحابہ کرام کے اندر جتنی حساسیت پیدا کی تھی کیا ہم پیدا کرتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابہ کے علماء میں سے تھے، صحابہ کے بڑے علماء میں سے تھے حضرت معاذ ابن جبل، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بما كتب الله لك وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما كتب الله عليك۔ اے معاذ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا، اور جب مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ اور سن لو، ساری مخلوق اور اللہ کے علاوہ سب اگر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابہ کے علماء سے حضور یہ بات کہتے ہیں، کیا ہم نے لوگوں کے ایک ایک شخص کے ہاتھ پکڑ پکڑ کہ ان کے اندر توحید بٹھانے کی کوشش کی؟
اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ شرک کی دعوت اور تبلیغ ہے. جس طریقے سے ہماری نئی نسل کو ضم کرنے اور شرک کے دھارے میں بہانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی ہے. اب اس سلسلے کی آخری بات مجھے عرض کرنی ہے. جمعے کے خطبے کا بہت اہتمام کیجئے، جمعے کے بیان کا بہت اہتمام کیجئے. میں نوجوان علماء سے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، جس کو موقع مل سکے اس کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھے کہ کسی مسجد میں عوام کے سامنے دین کی بات کہنے کا موقع مل جائے. ہمیں جمعے میں جو لوگ ملتے ہیں وہ کہیں ہاتھ نہیں آتے. بہت اہمیت ہے. یقین جانیے، اگر دن رات محنت کر کے لمبے لمبے سفر کر کے جمعے میں بیان کرنے کا کہیں موقع مل جائے تو سونے کی اشرفیوں سے خرید لینے کی بات ہے. بہت ہی عند اللہ مقبول عمل ہے انشاءاللہ. بہت ترقی درجات کا عمل ہے جمعے میں بیان. اس امت کو کون سنبھالے گا اگر آپ نے جمعے کا موقع گنوا دیا؟ ان حالات میں جیسے حالات ہیں، جیسی شرک کی دعوت ہے، جیسا بگاڑ پھیلا ہوا ہے، ہر کالج اور ہر تعلیم گاہ 2 چیزوں کا مرکز بنی ہوئی ہے، 3 چیزوں کا مرکز بن گئی ہے: شرک کی دعوت، مادہ پرستی اور عبادت المال، اور تیسرا زنا کا کلچر. ہر کالج ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے بلا استثناء. شرک کی دعوت، دوسرا عبادت المال اور مال کو زندگی کا مقصد بنانا. پورا تعلیمی نظام اسی شرک پر قائم ہے، اور یہ بھی ایک شرک ہے کہ مال ہی زندگی کا مقصد ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ کی رضا زندگی کا مقصد ہے، اور شرک یہ ہے کہ مال زندگی کا مقصد ہے. اور اگر کوئی مال کے حصول کو اللہ کی رضا حاصل کرنے سے بڑا مقصد سمجھتا ہے تو یہ شرک جلی ہے، شرک خفی نہیں ہے. سورہ کہف میں علماء کے لیے اشارہ عرض کرتا ہوں، سورہ کہف میں وہ جو باغ والا قصہ ہے اس میں اس شرک کی طرف اشارہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں جب امت ایسی خطرناک دعوت کا شکار ہے اور سامنا کر رہی ہے، جمعے کے موقع کو ضائع مت کیجیے. جمعے کے بیان کی بہت اچھی تیاری کیجیے. اول تو بڑی تعداد میں مسجدوں میں جمعے میں بیان نہیں ہوتا. کیسے عرض کروں، ہمارے پاس دین کی روح ہم سے نکل گئی ہے. جمعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں احیاء دین کے مقصد سے ہی رکھا گیا تھا. جمعے کی نماز کا سب سے بڑا مقصد امت میں احیاء دین تھا، اسی لیے اس میں خطبہ رکھا گیا تھا. ہم نے اس کی روح نکال دی، اس میں بیان ہی نہیں ہوتے. اکثر مسجدوں میں تو گفتگو ہوتی ہی نہیں دین سکھانے والی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا بہت بڑی تعداد بے سوچے سمجھے جا کر بیٹھ جاتی ہے. جو یاد آیا وہ کہہ دیا، بس ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک عالم سے عرض کرتا ہوں، جمعے کا خطبہ بہت تیاری کے ساتھ دیا کیجیے. جمعے کا بیان بہت تیاری کے ساتھ، اور وہ تیاری صرف یہ نہیں کہ کتاب کھولی اور مواد دیکھ لیا، بلکہ سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ اپنے دماغ کو تھکائیے کہ جس مجمع کے سامنے میں جا کر بیٹھوں گا اس کو دین کی کس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو کس بات کی ضرورت ہے، اس کی کیا کمیاں ہیں، اس میں علمی اور عملی اور اعتقادی کون سی خرابیاں ہیں. میں کیا عرض کروں، بعض وہ حلقے جو راہ حق پر صحیح استوار نہیں ہیں، ان کی مساجد میں آپ جمعے کے بیان سنیے، اس میں تنوع ہوتا ہے. اس جمعے میں کچھ بیان ہو رہا ہے، اگلے جمعے میں کچھ بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ بیان ہو رہا ہے. وہ اپنی مسجدوں کے ان بیانات کے ذریعے اپنے عوام کو مسلح کرتے ہیں، اپنے افکار کے سلسلے میں دلائل فراہم کرتے ہیں. اور ہماری جماعت اس سلسلے میں بہت بے پرواہ واقع ہوئی ہے.
تو جمعے کے سب سے پہلے اپنے ایک دماغی ریاض کی ضرورت ہے کہ کن موضوعات کا انتخاب کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، بخاری پڑھانے والے کے لیے بخاری پڑھانا آسان ہے اگر وہ بااستعداد ہے۔ وہ 2 شرحیں اٹھا لے، ایک فتح الباری اور ایک عینی، کامیاب درس بخاری دے دے گا، لیکن عوام کے سامنے کیا بیان کرنا ہے، اس کے لیے وسیع نظر، وسیع مطالعہ، بحث کافی ڈھونڈنا، اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن یقین جانیے اس زمانے میں جمعے کا اچھا بیان بخاری کے درس سے کہیں زیادہ عند اللہ مقبول اور ثواب کا عمل ہے۔ مجھے اس میں بالکل شرح صدر ہے، بالکل شرح صدر ہے۔ جمعے کا اچھا بیان محنت کر کے بیان کرنا، اس کا اجر ایک مدرسے میں بخاری شریف کی تدریس سے زیادہ ہے، بشرط اخلاص۔ تو دوسری بات یہ عرض کی کہ جمعے کے بیان کے سلسلے میں بہت فکر کیجیے۔ اب بس ایک واقعہ اور ایک بہت مؤثر قصہ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حق کا سچا متبع اور داعی کیسا ہوتا ہے، اور امت کے دین پر جب ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے تو مایہ دین لٹنے سے وہ کیسا بے چین ہوتا ہے، اس کی ایک مثال صحابہ کے دور میں حضرت ابو مسلم خولانی کی تھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ یہ یمن میں رہتے تھے۔ ان کے علاقے میں اسود عنسی نے، جو اپنے علاقے کا بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، نبوت کا دعویٰ کیا اور پورے علاقے سے بزور اپنی نبوت کو منوانے لگا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے یہ دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے اس بندے کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بازاروں میں گھومتا تھا اور چوراہوں پہ کھڑا ہوتا تھا اور برسر ملا اعلان کرتا تھا، اسود کاذب ہے، جھوٹا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہرگز نبی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس آواز لگانے کے نتیجے میں ایک تعداد بچ گئی اور اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ لیکن اسود جو بادشاہ بھی تھا اور بڑا سنگ دل اور ظالم شخص تھا، اس نے ابو مسلم خولانی کو گرفتار کیا۔ یمن پہاڑوں کا ملک ہے، ایک وادی میں اس نے زبردست آگ دہکائی اور بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح نمرود نے آگ میں پھینک دیا تھا، اس شخص نے اسی طریقے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دہکتے الاؤ میں پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا ظہور ہوا اور سنت ابراہیمی کا دوبارہ نمونہ دیکھا گیا۔ اس نے پھینک دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں سے اور انگاروں پر سے چلتے ہوئے صحیح و سلامت باہر آ رہے ہیں، ان کا ایک بال بھی نہیں جلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ مورخین نے ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی کہ پورا علاقہ اسود کے جھوٹے ہونے، جھوٹے مدعی نبوت ہونے پر پورے علاقے میں اطمینان ہو گیا اور بڑی تعداد میں اس علاقے کے قبائل نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کیا۔ لیکن اسود کے پاس بڑی طاقت تھی۔ وہ حضرت ابو مسلم خولانی کی جان کا دشمن ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور یمن سے نکلے اور بالکل بھیس بدل کر ایک غریب الدیار پردیسی کی طریقے سے مدینے آ گئے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی کہ ان پر تو الہام ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کے بھانپ گئے۔ جیسے ہی سلام پھیرا ابو مسلم خولانی نے انہوں بلایا، یہاں ہو۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یمن سے آئے۔ اس کا کیا حال ہے جس کو اسود نے آگ میں پھینک دیا تھا؟ خبر پہنچ گئی ہوگی مدینے میں۔
تو حضرت ابو مسلم خولانی نے، وہ ابو مسلم کے نام سے ہی مشہور تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا اور حضرت عمر سے عرض کیا ذاک عبداللہ ابن ثوب، ہاں وہ ایک آدمی ہے، ان کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں وہی ہوں، وہ ایک آدمی ہیں، ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، ان کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان گئے، کہنے قسم کھاؤ تم ہی ہو۔ اب ماننا پڑا ابو مسلم خولانی کو۔ حضرت عمر فوراً گلے سے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو دکھا دیا کہ محمد الرسول اللہ کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ دکھاتا ہے جو حضرت ابراہیم کو دکھایا تھا۔ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ یہ نمونہ ہے دین کے نقصان پر بے چین ہونے والے ایک داعی اسلام کا۔ بس نکل پڑیے اور آواز لگائیے، اور یہ تجربہ ہے، میں تھوڑے چھوٹے موٹے تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے حق کے اندر ایک طاقت رکھی ہے۔ ہم بہت معمولی وسائل کے ساتھ تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور گمراہی کو شکست ہوگی۔ یہ بار بار کا تجربہ ہے، تھوڑی کوششوں سے اللہ کے بندوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک